اسلام میں ماں باپ کا خیال کیسے رکھیں؟ ایک رہنمائی۔ اسلام میں والدین ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار ان کی خدمت اور عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ماں باپ کے حقوق اور آپ کی ذمہ داریاں، عزت اور ادب۔ سب سے پہلے اپنے والدین کی ہمیشہ عزت کریں اور ان سے ادب سے پیش آئیں۔ ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان کی رائے کا احترام کریں۔ فرمانبرداری، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی ہر بات کی فرمانبرداری کریں۔ اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم دیں جو اسلام کے خلاف ہو تو ادب سے انکار کریں، لیکن پھر بھی ان سے بدتمیزی نہ کریں۔ خدمت اور دیکھ بھال، جب وہ بوڑھے ہو جائیں یا بیمار پڑ جائیں تو ان کی خدمت اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ ان کے کھانے پینے، لباس اور آرام کا پورا خیال رکھیں۔ نرم گفتگو، ان سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہ کریں اور نہ ہی انہیں اف تک کہیں۔ ان سے ہمیشہ نرم لہجے میں اور محبت سے بات کریں۔ دعا، ان کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ انہیں صحت، برکت اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آرتھک مدد، اگر وہ مالی طور پر کمزور ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق ان کی آرتھک مدد کریں۔ رشتہ داروں کا خیال، ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کا بھی خیال رکھیں، خاص کر ان کے انتقال کے بعد۔ اس سے انہیں خوشی ملے گی اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ ان کا دل نہ دکھائیں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کا دل دکھے یا انہیں کسی طرح کی تکلیف ہو۔ ان کی خوشی اور سکون آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ شکرانہ ادا کریں، ہمیشہ اس بات کا شکرانہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسے والدین دیے جن کی خدمت کر کے آپ جنت کما سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ادب سے بات کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ حدیث ماں کے مقام کو بخوبی ظاہر کرتی ہے۔ باپ کا مقام بھی کم نہیں، انہیں جنت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی دعائیں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتی ہیں۔ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اسلام میں ماں کا درجہ، سٹیٹس بہت اونچا ہے۔ قرآن اور حدیث، پیغمبر محمد کے کتھن اور کارے دونوں میں ماں کے سمان اور ادھیکاروں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین، ماتا پتا کے ساتھ حسن سلوک، اچھا ویوہار کرنے کا حکم دیا۔ سورہ الاحقاف 15۔ خاص طور پر ماں کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت، سورگ ہے۔ ایک صحابی پیغمبر کے ساتھی نے پوچھا، میرے حسن سلوک، اچھے ویوہار کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے تیسری بار پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ چوتھی بار پوچھنے پر آپ نے فرمایا، تمہارے والد، پتا۔ یہ حدیث کا بہووچن اسپشٹ روپ سے درشاتے ہیں کہ اسلام میں ماں کی کتنی عظمت، مہانتا اور احترام سمان ہے۔ ماں کی خدمت، سیوا کرنا، ان کی دعائیں، پرارتھنائیں لینا اور ان کی فرما برداری، آگیاکاریتا کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت اہم ہے۔ اسلام ماں کو صرف ایک جنم دینے والی ہی نہیں مانتا، بلکہ انہیں معلمہ، شکشک، مربیہ، پالک اور رحم دل، دیالو ہستی کے طور پر دیکھتا ہے، جو اولاد کی تربیت، شکشا اور پرورش، پالن پوشن میں اپنا سب کچھ قربان، بلیدان کر دیتی ہے۔ اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ وہ ماں کے ساتھ ہمیشہ شفقت، کرونا، ادب، ششٹاچار اور اطاعت، آگیا پالن سے پیش آئے۔ ہمارے اسلام میں لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق، ششٹاچار اور حسن سلوک، اچھا ویوہار رکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اسلام میں لوگوں کے ساتھ ویوہار کے بنیادی اصول، عزت اور احترام، سمان، ہر انسان کی عزت کرنا اور اس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات، سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ عدل اور انصاف، نیائے، سب کے ساتھ عدل اور انصاف کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ہمدردی اور شفقت، سہانوبھوتی، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا اور ان کے لیے ہمدردی رکھنا اسلام کا اہم حصہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا، بیمار کی عیادت، دیکھ بھال کرنا اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا۔ معافی اور درگزر، کشما، اگر کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کرنا اور درگزر کرنا بڑی خوبی ہے۔ اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ سچ بولنا اور وعدہ نبھانا، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا اسلام میں سخت منع ہے۔ امن اور اتحاد، شانتی اور ایکتا، اسلام امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں لوگوں کے بیچ اتحاد اور بھائی چارہ قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق، ادھیکار، اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔
ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا اور انہیں تکلیف نہ دینا۔ کسی کو تکلیف نہ دینا، اپنی زبان یا اپنے عمل سے کسی کو بھی جسمانی یا ذہنی طور پر تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ملنسار ہونا، لوگوں سے مسکرا کر ملنا، اچھی باتیں کرنا اور ان کے ساتھ میل جول بڑھانا۔ قرآن اور حدیث میں ایسی بہت سی تعلیمات ہیں جو ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور حسن سلوک کی ترغیب پروتساہن دیتی ہیں۔ بروس اسمتھ PBUH کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے کیسے ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ بہترین ویوہار کیا۔ جی بالکل، اسلام نے ہر رشتے کے حقوق، ادھیکار اور ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اس پر بہت روشنی ڈالی ہے۔ آئیے کچھ اہم رشتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1. والدین، ماتا پتا کے ساتھ۔ اسلام میں والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حقوق والدین کے ہیں۔ اطاعت، آگیاکارتا، ان کی ہر جائز بات ماننی چاہیے۔ عزت اور احترام، سمان، ان کے سامنے ادب سے پیش آنا چاہیے۔ ان کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ خدمت، سیوا، ان کی ہر ضرورت پوری کرنی چاہیے، خاص کر بڑھاپے میں۔ دعائے خیر، نیک دعائیں، ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ نافرمانی سے پرہیز، کسی بھی حال میں ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے سوائے اس کے کہ وہ شرک یا کوئی ناجائز کام کرنے کو کہیں۔ 2. اہل و عیال، پتی پتنی اور اولاد کے ساتھ۔ پریوار اسلام میں ایک بنیادی اکائی ہے۔ پتی پتنی، محبت اور رحمت، پیار اور دیا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رحمت سے پیش آنا چاہیے۔ حقوق ادا کرنا، ایک دوسرے کے حقوق جیسے پرورش، خرچ، دیکھ بھال ادا کرنے چاہیے۔ سمجھداری اور صبر، چھوٹی موٹی غلطیوں پر درگزر کرنا اور صبر سے کام لینا۔ بہتر برتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اولاد، سنتان، بہترین تربیت، اچھی پرورش، انہیں اسلامی تعلیم دینا اور اچھے اخلاق سکھانا۔ پیار اور شفقت، ان سے پیار کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا۔ عدل، نیائے، بچوں کے درمیان عدل کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ 3. رشتہ داروں کے ساتھ۔ اسلام میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ میل جول، ان سے ملتے رہنا، ان کی خیر خبر لینا۔ مدد، ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرنا۔ حق ادا کرنا، ان کے جو بھی حق ہیں انہیں ادا کرنا۔ رنجشیں ختم کرنا، اگر کوئی رنجش یا ناراضگی ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ 4. پڑوس۔ 5. دوست اور اجنبی، سامانیہ لوگ کے ساتھ۔ مسلم بھائی چارے، سبھی مسلم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آنا۔ امانت داری اور سچ، اگر کوئی دوست ہو تو اس سے امانت داری اور سچائی کے ساتھ پیش آنا۔ اجنبی کے ساتھ ادب اور خوش اخلاقی، ہر اجنبی سے بھی ادب اور خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ برائی سے روکنا، اگر آپ کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں تو نرمی سے اسے روکنا۔ نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دینا۔ غیر مسلموں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی عدل، انصاف اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، بشرطے کہ وہ دشمن نہ ہوں۔ اسلام ظلم یا ناانصافی کی اجازت نہیں دیتا۔ مختصر یہ کہ اسلام ہر انسان کو ایک بہتر شہری اور ایک اچھا انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے، جو دوسروں کے حقوق ادا کرے، ان کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آئے اور سماج میں امن اور سکون پھیلائے۔